مفتی صاحب ذرا بتائیے، اب جو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان بنانے والوں نے پاکستان بنا کر تو دے دیا، 20 لاکھ سے اوپر جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے، ہجرتوں کی ایک طویل داستان ہے جو میں نے ابتدا میں بیان کی، بس وہ سمجھ لیجئے کہ اس کے سینوپسس تھے، ورنہ معاملات تو قیامت صغری سے زیادہ۔ بحیثیت پاکستانی ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں بتائیے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو، ہر پاکستان کو محب وطن ہونا چاہیے۔ یہاں کے کانٹے دیگر ترقی یافتہ ممالک کے پھولوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہوں۔ واہ کیا اچھی بات۔ نمبر 2، مشکلات اور آزمائشوں کی گھڑیاں قوموں پر آتی ہیں، بڑی سے بڑی مشکل اور آزمائش میں بھی قربانی کے جذبات سے سرشار ہونا بھی بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت پاکستانی قوم کے ایک فرد کے ہماری رسپانسبلٹی۔ واہ کیا اچھی بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر، طاقتور ہو یا کمزور، ہر پاکستانی کو اپنے آپ کو آئین پاکستان اور پاکستانی قوانین کا تابع سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت اچھی بات۔ ورنہ کوئی قوم کبھی بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی اچھی بات جب تک وہ انصاف کے آگے برابری کی حیثیت سے جواب دہ نہ ہو۔ واہ۔ چوتھی بات یہ ہے، قوموں میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو تو بڑی سے بڑی قوم بھی ایک وقت آتا ہے کہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ علاقائی، لسانی یا قومی تعصبات سے بالا تر ہو کر، مساوات کی لڑی میں پرو کر ایک قوم بننا ہوگا، یہ ہماری بحیثیت پاکستانی ذمہ داری ہے۔ بہت اگر ہم سندھی بن کے سوچیں گے، پنجابی بن کے سوچیں گے، بلوچی بن کے سوچیں گے، ہم پختون بن کر سوچیں گے تو شاید ہم اس ملک کی جو ہم پر احسانات ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ بہت صحیح فرمایا۔ ہمیں ایک پاکستانی اور مسلمان ہو کر سوچنا ہوگا، تبھی ہم اس ملک کے لیے ایک قوم بن کر ترقی کا دروازہ کھول سکیں گے۔ واہ۔ پانچویں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کسی موقع پر بھی قوم یا سماج کے دشمن عناصر کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنے۔ کوئی اگر پوسٹ آ جاتی ہے جو ہماری قومی سالمیت کے خلاف ہے تو قطعی طور پر اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بلکہ بات اس کو کر رہے ہیں۔ کنڈیم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میں ابھی رمضان شریف سے پہلے کسی ملک میں گیا تو وہاں ایک غریب ملک تھا، تو وہاں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، تو ٹیکسی ڈرائیور سے اس ملک کی کمزوریوں سے متعلق میں نے سوال کیے۔ اچھا۔ تو اس ڈرائیور، ایک غریب آدمی ڈرائیور ہے، لیکن اس نے اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا اور اپنی حکومت کا ایسا دفاع کیا کہ میں حیران ہو گیا۔ واہ۔ میں نے اس کی تحسین کی، اس کی تعریف کی، بہت اچھی بات۔ اور میں نے اس سے یہ سبق لیا کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے گھر میں جیسے بھی ہوں، ہمیں دوسروں کے سامنے اپنی عزت اور وقار کو بہرحال قائم رکھنا چاہیے۔ کیا اچھی بات آپ۔ اس لیے ہمیں کسی بھی سماج دشمن، قوم دشمن، پاکستان دشمن عناصر کی پوسٹ کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی سازش کو بانپ کر، جس کی جانب آپ نے اس برس بار بار قوم کی توجہ دلائی ہے، 5th جنریشن وار، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے اس کا حصہ، اس کا کھلونا نہیں بننا۔ اس کا نقصان آ جا کے ہماری قوم اور ہمارے ملک کا ہی ہونا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی سیاسی عناصر کی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو بہت کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ٹاک شوز میں جو گفتگو کا معیار ہے یہ ایک 3rd کلاس معیار ہے، جس سے قوموں کے اخلاقیات بگڑ رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے اخلاق پر ان کے اخلاق کا اثر نہ ہونے دیں، اپنے اخلاق کو کسی طور پر، کیونکہ اخلاق قوموں کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق بگڑے تو ہمارا بحیثیت پاکستانی، بلکہ پاکستان کا جو تصویر ہے یا تصور ہے وہ دوسری قوموں کے سامنے اچھا نہیں رہتا۔ اور بہت امپورٹنٹ بات جنید بھائی یہ ہے، جس طرح دنیا کے جرائم میں شاید سب سے بڑا جرم یہ کہلائے کہ وہ بدنصیب جو اپنے ماں کے منہ سے لقمہ چھین لے یا اپنی ماں کے سر سے دوپٹہ اتار لے، تو یہ سن کر ہی دنیا اس پر لعنت کرے گی، صحیح بات، اس کو تف کرے گی، صحیح بات، اس کو برا جانے گی۔ صحیح بات۔ یہ ایسا ہی ہے وہ شخص
جو اپنی ماں جیسی مملکت ریاست کو لوٹتا ہے، ہاں اس کرپشن کرتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے جنید بھائی، ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو شعور کا وہ درجہ وہ لیول حاصل نہیں، وہ اگر ڈاکہ مارے، وہ اگر چوری کرے تو بات کچھ نہ کچھ جواز کی نکلتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں تو اصل مسئلہ یہ ہے پڑھے لکھے اور ہائی فائی ڈگریاں لیے ہوئے اربوں سے کم کی کرپشن پر ہاتھ نہیں بالکل مارتے. ایسا. تو اب جائے تو جائے کدھر قوم؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا معیار بھی بلند کیا جائے. بالکل ٹھیک. اگر تعلیم پر بہت زور ہے، بجٹ بھی آ رہا ہے جی اتنے تعلیم ہونی چاہیے، میں زور دینا چاہتا ہوں تربیت پہ. تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر فوکس زیادہ کیا جائے. بالکل صحیح. ورنہ آپ پڑھے لکھے ڈھاکو پیدا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سارے ایسے نہیں ہیں لیکن ایسے لوگ بھی لیکن پیدا جو ہے ہو ان رہے کو ہیں. سمجھنا چاہیے. ان کو سمجھنا بالکل ٹھیک ہے، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے.